السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں بنا رہی ہوں دال چاول۔ تو اس کے لیے یہاں میں کر رہی تھی پیاز ٹماٹر ادرک لہسن کو بلینڈ کر رہی تھی، اور یہاں پہ ساتھ ساتھ میجک بھی کر رہی تھی۔ یہ سارا اوپر اٹھ گیا تھا، اس کے ساتھ ہوا میں میجک ہو رہا تھا یہ، کیونکہ اس وقت میں ویڈیو بھی بنا رہی تھی اور میں کچھ دیکھ رہی تھی کہ واقعی پورا کا پورا جو مگا ہے نا پورا ہوا میں اٹھ گیا تھا۔ اور یہاں پہ میں نے یہ دال بوائل کر کے رکھ لی تھی، اور آج ایسا ہوا تھا کہ میں ڈرامہ دیکھنے لگ گئی، ہلکی آنچ کر آئی تھی، پھر بھی تھوڑی سی نیچے سے لگ گئی تھی۔ تو آج میں بنا رہی ہوں مزیدار دال، جو میں لے کر آئی تھی اور میں نے ابھی تک ٹرائی نہیں کی تھی۔ تو پھر میں نے کہا دال مکس بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر میں نے اس کا مسالہ بنا، یہ میں فرسٹ ٹائم ٹرائی کر رہی تھی، اور جس وقت میں بنا رہی تھی اس وقت میں نے بولا کہ یا تو یہ فرسٹ ٹائم ہوگی یا تو پھر یہ لاسٹ ٹائم ہوگی، لیکن جب یہ میں نے ٹیسٹ کی تو یہ فرسٹ ٹائم ہی تھی، کیونکہ اتنی مزے کی بنی تھی کہ بس میں نے تو رکھی بھی، چمچ سے بھی کھائی۔ اور یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز لے آتے ہیں، بنانے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پسند نہیں آتی ہے یا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا، تو خیر سب کو بہت اچھی لگی، میرے بچوں نے بھی شوق سے کھائی۔ اور ساتھ ساتھ میں نے جو دال بوائل کی تھی تو وہ تھوڑی سی ہلکی سی نیچے سے لگ گئی تھی، مینس پانی ختم ہو گیا تھا، بس پھر میں نے اس کو ساس پان میں ڈال دیا تھا دال کو، اور اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا تاکہ اس کو بھی اچھے سے فرسٹ ٹائم میں نے لگایا، ورنہ بلینڈ کیا دال کو، ورنہ میں نہیں کرتی، ایسے ہی بنا لیتی ہوں۔ دیکھا اس کا پانی کتنا بلینڈ ہو گیا تھا، خشک ہو گیا تھا، تو اب میں بلینڈر سے اس کو بلینڈ کر لوں گی، اور ایسی لک آ گئی تھی جیسے حلیم کی ہوتی ہے، تقریباً ہو چکی تھی یہ ساری۔ ایسے بلینڈر سے آرام یہ ہو گیا کہ نہ جگ نکالنا پڑتا ہے نہ مشین نکالنی پڑتی ہے، بس کوئی کسی بھی چیز میں نان اسٹک میں بناتی ہوں تو اس میں بلینڈر نہیں چلاتی ہوں، کیونکہ وہ خراب ہو جاتا ہے، اور اگر میں اسٹیل کا کوئی برتن لوں تو پھر اس کے اندر میں یوز کر دیتی ہوں۔ تو اب اس کے اندر میں نے اچھے سے بلینڈ کر دیا تھا، اور پھر یہ مسالہ بھی یہاں پر بھون چکا تھا اچھے سے۔ تو پھر میں اس کے اندر اب ڈال دوں گی دال۔ تو مسالے کے اندر میں نے ڈالا تھا، آپ بھی لازمی ٹرائی کیجیے گا، اور اگر جو لوگ بناتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا، اس کا ٹیسٹ اچھا ہے مزیدار دال مکس کا۔ تو ایسا کرنا ہے، آپ نے ایک پیاز، ایک ٹماٹر، لہسن ادرک کا پیسٹ سب کچھ اکٹھا ڈال کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں، اور پھر مسالہ بھون لیں، اور اس کے اندر دال مکس ڈال دیں، اور میں نے الگ سے بھی نمک مرچ اور ہلدی ایڈ کی تھی۔ تو پھر بس دال ڈال دی تھی مسالہ بھون کے۔ تو یہ ہماری شاپ سے آئے تھے تو یہ چیزیں لے کر آئے تھے، چاول وغیرہ، تو یہ سارا میں اس کو بھی سمیٹ کے رکھوں گی۔ تو یہ دیکھیں میں نے پھر اس کو تڑکا بھی لگا دیا تھا، تو یہ فائنل لک تھی اس کی، اور بہت مزے کی خوشبو بھی آ رہی تھی، اور بنی بھی بہت مزے کی تھی، اور تڑکا بھی میں نے توے پہ لگایا تھا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب روٹی وغیرہ بناؤ تو توا بھی صاف ہو جاتا ہے، ادروائز پھر میں اس کو دھو لیتی ہوں۔ اور یہاں پر میں چاول بھگو دیا میں نے، اور ساتھ ساتھ کچن بھی صاف کر رہی تھی، اور یہ دیکھی تھی چاول بھگو دیے ہیں، اور ساتھ ہی یہ ہلکی سی دال جو لگ گئی تھی وہ میں نے بھگو دیا اس کو بھی، تاکہ یہ سافٹ ہو جائے، تو میں اس کو واش کر لوں گی، اور ساتھ ساتھ اب یہ چیزیں بھی اٹھا کے رکھوں گی، کالے چنے اور چاول۔ اور یہاں پہ میں نے اب پانی بوائل کرنے رکھ دیا تھا، اس کے اندر میں سرکہ ڈال دیتی ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ دانہ دانہ الگ ہو جاتا ہے، اور چاول جڑتے نہیں ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی میں بناؤں گی سلاد۔ اچھا، دال چاول ایان رحمان اتنے شوق سے کھاتے ہیں نا، عبدالرحمن کی فیوریٹ تو پلاؤ ہے، اور ایان کے فیوریٹ دال چاول، جب بھی پوچھو نا کیا بناؤں تو ایان کہتا ہے دال چاول۔ تو آج ایان کی فیوریٹ ڈش بن رہی تھی دال چاول۔ اب میں یہاں پہ اس کا پانی اسٹین کرنے کے بعد اس کو دم پہ لگا دوں گی، اور یہاں پر یہ میں نے پیاز کاٹی تھی، کیونکہ مجھے دال چاول کے ساتھ سلاد اچھی لگتی ہے، اور اس لیے میں نے یہ باریک باریک سلائسر میں کاٹ لی تھی۔ اور ابھی ہم روم میں آ چکے ہیں، اور یہ رہی دال، اور یہ رہے چاول، اور یہ سرحان صاحب بیٹھے ہیں جو صرف کھیرے ہی شوق سے کھاتا ہے، اور یہ رہے میرے دونوں بچے
جن کا موبائل کھانے کے ٹائم بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ان کے کارٹون چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ میں فرسٹ بائٹ لینے لگی تھی کہ بھئی دیکھوں کیسا ٹیسٹ آیا. تو عبدالرحمن تو بس مما مزے کا بنا، مزے کا، بہت یمی. اور اس کو آج کل میرے تینوں بچوں کو طبیعت بھی خراب ہوئی ہے، زکام ہوا ہے بہت زیادہ، گرمی میں بھی زکام ہو گیا ان کو، سمجھ نہیں آ رہا کیسے ہو گیا. خیر تو جب میں نے یہ فرسٹ بائٹ لی تو مجھے بہت بہت زیادہ اچھی لگی. اور نیکسٹ ٹائم بھی اب میرا یہ دل کر رہا تھا کہ میں 2-3 دن بعد یہ دال دوبارہ ٹرائی کروں. تو یہاں پہ رات کے بج چکے تھے تقریباً 11-11:30. تو زرحان کہہ رہا تھا مجھے چیز دے دو، چیز لے کے جاتا ہے اٹھا کر. اور پھر اس کو میں نے یہ چیٹی چنز دے دیے تھے. اور اچھا کچھ لوگ کیٹی چنز بھی بولتے ہیں، میں تو چیٹی چنز بولتی ہوں. اس لیے میں نے بتا دیا، ہو سکتا ہے سن کے کوئی کم وہ غلطی نکالے میری، تو اس لیے میں نے بتا دوں میں چیٹی چنز بولتی ہوں، اکثر لوگ کیٹی چنز بولتے ہیں. تو اور آج میں کافی تقریباً سمجھ لیں بہت ٹائم بعد کھا رہی ہوں لیز، ورنہ مجھے لیز پسند ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں، اچھے ہی نہیں لگتے. ایک تو ہوتا ہے نا دیکھ کے لیز، بس میرے ساتھ وہی ہوا ہے کہ میں لیز کھاتی ہی نہیں ہوں شوق سے. تو سپر کرسپ جو آئے ہیں وہ تھوڑے بہت کبھی کبھی لے لیتی ہوں ورنہ نہیں. تو آج مجھے بھوک لگی تو میں نے کہا میں کیا کھاؤں، پھر میں مجبوری میں آج یہ سالٹ والا لے کر آئی. اور مجھے کافی مزے کے لگے کیونکہ کافی تقریباً کہہ لیں 3 سے 4 سال بعد میں نے یہ کھایا. کہیں بھی جاؤں میں لیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی. تو جو سپر کرسپ ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں. اور ہاں ویویز وغیرہ جو ہے وہ میں کبھی کبھار کھا لیتی ہوں، وہ بھی اتنے زیادہ نہیں. اور مہندی لگانے کے بعد یہ حال ہوتا ہے ہاتھوں کا. تو یہ مہندی میں نے لگائی تھی، حیدرآباد سے آئی تھی. تو مجھے لگا اس کا کلر ہلکا ہوگا تو چلو میں دوبارہ لگا دیتی ہوں. تو اس کا بھی کلر اتنا ماشاءاللہ سے ڈارک آیا نا کہ میرے ہاتھوں سے ابھی تک نہیں اتری. تو آج کل میں مہندی بہت زیادہ لگا رہی ہوں، زیادہ کریز ہوا ہوا. تو اب یہ والی اتر جائے گی تو انشاءاللہ دوبارہ لگا لوں گی. یا میں زرحان کو دے رہی تھی کہ یہ والا لے لو، تو وہ نہیں لے رہا تھا کیونکہ وہ دوسرا کھا رہا تھا. اور پھر جی اب میں آپ سے ملتی ہوں صبح کے ناشتے پہ، کیونکہ صبح کے ناشتے میں جی چائے تھی اور یہ انڈا فرائی کیا تھا اور اوپر ہی دال ڈال دی تھی کیونکہ بچے انڈا اور دال بہت شوق سے کھا لیتے ہیں. تو میں نے کہا چلو اسی بہانے ناشتہ کر دیں گے، ادروائز یہ ناشتہ بالکل بھی نہیں کرتے دونوں کے دونوں. تو موڈ ہو تو ان کا کر لیتے ہیں چائے رس سے، یا کبھی نان چائے تو کبھی کچھ. لیکن ناشتہ تو انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے. یا تو کوک رکھی دیکھ لیں گے فریج میں وہ دے دو، یا تو ملک شیک دے دیتی ہوں. ورنہ اب دونوں بیٹھے ہوئے ہیں صبح کے یہ ٹائم دیکھیں. اپنا نا اینیملز ہاؤس بنایا ہوتا ہے انہوں نے، سارے اینیملز رکھ لیتے ہیں. اور ساتھ ہی موبائل بھی میرا لگا کے اسے موٹو پتلو لگا کے کہتے ہیں LCD لگائی ہوئی ہے اپنی شاپ پہ. تو ایسا کچھ بنا کے کھیلتے رہتے ہیں. تو میں نے اس کو کھلایا کہ چلو یہ بھی کھا لے، اس نے تو منہ سے نکال دیا اور پھر خود ہی اٹھا کے کھا بھی لیا اس نے. تو بھائی پھر میرا یہ ناشتہ ہو گیا. اور ایسا یہ ہو رہا ہے کہ آج کل میں نے نا ڈائٹنگ بھی چھوڑ دیا. ڈائٹنگ میری بس ایسے ہی چھوڑی ہوئی ہے کہ میں کوئی پراپر ڈائٹ نہیں لے رہی ہوں. بس وہ کہتے ہیں نا پرہیز کرتے ہیں، میٹھا نہیں کھانا یا زیادہ ہیوی فوڈ نہیں کھانا. اور دوپہر کا لنچ میں بہت کم کرتی ہوں، بہت زیادہ کم. یا کوئی فروٹ رکھا ہو میں وہ کھا لیتی ہوں، اس طرح ہو جاتی ہے. لیکن ابھی پراپر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہو ہی نہیں رہی ہے ڈائٹنگ. اور آج کل تو بس ایسا ہو رہا ہے کہ میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے، اور وہ بھی میں نہیں کھا پا رہی. جو چیز میں چاہ رہی ہوں مجھے مل نہیں رہی ابھی، کیونکہ میں بنانا چاہ رہی تھی رس ملائی. اور ابھی رس ملائی میں کہہ رہی ہوں بناتی ہوں میں بنا نہیں رہی. اور یہاں پہ پھر میں آ گئی تھی ناشتہ کرنے کے بعد بچوں کو پڑھانے، اور پھر ان کو پڑھایا، پھر یہ ٹیوشن چلے گئے، اور پھر یہ ہو گیا شام کا ٹائم. تو یہاں میں نے بنائی تھی کھیر، کیونکہ بچے کھا لیتے ہیں شوق سے، ایان شوق سے کھاتا ہے، اس لیے میں نے کہا چلو جی آج میں کھیر بنا دیتی ہوں. لیکن ایسا ہوا کہ کھیر میں نے بنائی بھی ہے تو میں نہیں کھائی میں نے. بس یہ ہوتا ہے نا انسان کا کبھی کبھی دل کر رہا ہوتا ہے چیز بنانے کو، اور بناتے ہی نا خوشبو سے ہی دل بھر جاتا ہے. تو یہاں تھی دیسی گھی کی تیاری کر رہی تھی، اور ساتھ ہی کھیر ٹھنڈی کرنے کے لیے رکھ دی تھی میں نے. اور یہاں میں نے پورا گھر دھو لیا تھا اچھے سے. آج کل میری روٹین یہ ہوئی ہے کہ میں شام کو 6 بجے گھر کی صفائی کرتی ہوں. اور یہ دیکھیں ابھی بھی ریگولر کام صفائی کرنے کے باوجود بھی ڈسٹنگ، یہ دیکھیں مٹی ہو جاتا ہے ٹیبل میرا
روزانہ، اور میں سب سے زیادہ الجھن مجھے ہوتی ہے ڈسٹنگ کرنے سے، اور یہ جو صوفوں میں بھی ڈسٹ ہو رہی ہے روزانہ جھاڑتی ہوں انہیں میں. تو خیر ابھی میں تھوڑی دیر میں کرتی ہوں کیونکہ ابھی میرا کچن میں کام چل رہا ہے، اور صرف سرحان ہے میرے پاس، اور بچے گئے ہوئے ہیں اپنی کٹنگ کروانے بالوں کی. ویسے میرا موڈ نہیں تھا ان کی کٹنگ کروانے کا، پھر بھی میں نے بھیج دی. اور یہ والی چادر جو تھی میٹرس کی میں نے چرپائی پہ ڈال دی تھی، کیونکہ زرحان صاحب کو آج کل نیا شوق ہے، چادریں یوں کھینچتا ہے بیڈ کی اور چرپائی کی، اور پھر اس کے اوپر بیٹھ کے جمپنگ کرتا ہے. تو ابھی یہ مجھے کہہ رہے ہیں یہاں سے مجھے انڈا دے دو، انڈا. اور یہاں پہ میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں ملائی کو دیسی گھی نکالنے کے لیے. تو یہ صحیح اچھا خاصا فریز ہوا ہوا تھا، اور ہوا یہ کہ مجھے مکھن نکالنا تھا، لیکن میں نے اتنا بلینڈ کیا ہے ٹھنڈا پانی ڈال کے، پتہ نہیں کیوں مکھن نکلا ہی نہیں ہے. خیر پھر میں نے وہی اپنا پرانا طریقہ، ملائی رکھی ہے چولہے پہ، پھر دیسی گھی نکالا ہے. اور یہاں پہ زرحان کے بھی کارنامے آپ کو ساتھ میں دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھیں جو کپڑوں والی باسکٹ تھی وہ اٹھا کے لے آئی ہے، اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے انڈا انڈا انڈا. انڈا اس کی کہتا ہے پلیٹ کو، اور پلیٹ دے دو پلیٹ دے دو. پھر اچھا، اور اندر اے سی چل رہا ہے، اس کے باوجود ہی گرمی میرے پاس 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 رہتا ہے. اور اتنی سخت گرمی تھی، اتنی سخت گرمی تھی کہ بس اب میں کیا بتاؤں. تو اب میں یہ رات تک کھانے کی تیاری کر رہی تھی. یہاں میں بنانے لگی تھی کھچڑی، اور ابھی دال چاول بھی بنائے تھے ایک دن پہلے، اور اب میں یہ نیکسٹ ڈے ایک دن چھوڑ کے بنا رہی ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ ملائی کی یہ نکالوں گی، اور ساتھ ہی بنا رہی تھی میں یہ کھچڑی، اور یہ پیاز رکھی ہوئی تھی. تو بس آج کا ولاگ میرا یہیں تک تھا. اب میں نے کہا پہلے بھی آپ کو چاول دکھائے ہیں، دوبارہ بھی چاول دکھانے سے بہتر ہے یہیں پہ اینڈنگ کی جائے. تو آپ کے ساتھ میں نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ بس سبسکرائبر بڑھ جائیں، آپ لوگ بھی ایک دوسرے سے شیئر کریں، اور ایک لائک تو بنتا ہے بھائی. اتنی محنت کرتی ہوں، کلپ بناتی ہوں، سارا ایڈیٹنگ کرتی ہوں، تو لائک تو بنتا ہے. تب تک کے لیے نئی ویڈیو کے لیے، جب تک نہیں آتی تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر.